سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا اور جمعے جیسی اہم عبادت کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو جمعے کی خاص طور سے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد آنے والا مہینہ جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ بڑا اہم مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، جس کی ہم سب لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں سال میں صرف 2 عیدیں ہی دی گئی، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ عام لوگوں کو عربی سال کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کا نام یاد نہیں ہوتا، سوائے رمضان، ربیع الاول، رجب یا ذی الحجہ وغیرہ کے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ جس طرح ہم انگریزی مہینوں کے نام جانتے ہیں اور پھڑ جو ہے ہم بتا دیتے ہیں، ہماری زبان پر یہ نام چڑھ جاتے ہیں، اسی طرح جو عربی اور اسلامی سال اور ان کے مہینے ہیں اسے بھی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، جو رمضان المبارک کے بعد فضیلت و عظمت میں، رمضان المبارک کے بعد عظمت و فضیلت میں بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ہر مسلمان، مرد و عورت کے دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے نے پیش کی، جس کی مثال اس روئے زمین پر ملنا مشکل ہی ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں کے پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے، نہیں پیش کر سکتے۔ تو ذی الحجہ کا یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش ہی کے وقت ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے جس دن اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمین کو پیدا فرمایا تھا، اپنی کتاب کے اندر محفوظ کر دیا تھا، اور یہ بھی واضح کر دیا تھا منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا خیال رکھنا اور اللہ کو ان مہینوں میں خاص طور سے یاد کرنا، ان مہینوں میں کوئی ظلم و جبر نہ کرنا۔ منہا 4 حرم، آگے اس کی وضاحت اس انداز میں فرمائی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کے اندر ملوث ہو کر
کسی جھگڑے کا آغاز کر کے اپنی جان اور نفس کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ ہی نے ان کی قدردانی کا حکم دیا ہے۔ تو ذی الحجہ بھی ان مہینوں میں سے ایک ہے، اس کی قدردانی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے اس دین کی بھی وضاحت فرمایا ذالک الدین القیم، کہ ہمارے پاس جو دین آیا ہوا ہے یہ بالکل سیدھا دین ہے، اس کے اندر کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، ان کے اصول ضوابط، ان کے احکام و منہیات بڑے آسان ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہر چیز کے اوپر تم عمل کر سکتے ہو۔ کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ اور تم تمام مشرکین سے جنگ و قتال اسی طرح کرتے رہو جیسا کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ و جدال کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ حرمت کا مہینہ ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ گئے، اب کافر و مشرکین ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں کیا بات ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ایسے وقت میں اپنا دفاع تمہارے اوپر لازم ہے، کوئی اگر تمہیں تکلیف دے تو اپنی حفاظت کرو، وہ جیسا کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہوتی ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ صبر ضبط کے ساتھ اللہ کی طرف کوئی مائل ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ڈائریکٹ ان کے اوپر آتی ہے۔ اس آیت کی تشریح سے اس بات کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے کہ 4 مہینوں سے مراد کون سا مہینہ ہے؟ تو فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عجیب و غریب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فضیلت کا سلسلہ رمضان ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے درمیان بھی بڑی عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے۔ کیا ترتیب رکھی کہ سب سے پہلے رمضان المبارک آیا اور پھر اس میں روزے فرض فرما دیے، اور پھر رمضان کے ختم ہونے پر فوراً اگلے ہی دن سے حج کی تمہید شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں، پہلا مہینہ شوال، دوسرا ذی قعدہ اور تیسرا ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ حج کے مخصوص ارکان، جو خاص قسم کے ارکان ہیں، اگرچہ وہ ذی الحجہ ہی میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج پر جانے کے لیے حج کا احرام باندھنا شوال ہی سے جائز اور مستحب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حج کو جانا چاہے تو وہ شوال کی پہلی ہی تاریخ سے احرام باندھ کر نکل سکتا ہے۔ ان کے لیے پہلی شوال کی پہلی تاریخ سے احرام باندھ کر نکلنا جائز ہے۔ اس تاریخ سے پہلے کوئی شخص احرام بھی نہیں باندھ سکتا اور نکل بھی نہیں سکتا حج کے لیے۔ تو گویا روزے کا عمل پورے ہوتے ہی حج کی عبادت شروع ہو گئی، حج کی عبادت شروع ہو گئی، اور حج ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں انجام پاتی ہے۔
ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ حج کے ادا کرنے کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے اندر ایک حج کا سب سے بڑا رکن جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں جا کر تھوڑی دیر ٹھہرنا، یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے۔ حاجی اگر وقوف عرفہ سے محروم ہو گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، اس کو دوسرے سال جا کر حج مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا حج کا یہ سب سے بڑا اور اہم رکن ہے جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کے دن وقوف عرفہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ ان 10 ایام کی، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی جو دن ہیں، ان 10 ایام کی اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں ہم عبادت نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے، اس کو انجام نہیں دے سکتے، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے کو مختص فرمایا اور مقرر فرمایا۔ یہ سب سے زیادہ اس مہینے کے لیے فضیلت والی بات ہے۔ مثلا حج ایک عبادت ہے، اس کو ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ادا کرنا ہے اور ذی الحجہ ہی کے پہلے عشرے میں ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں حج ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ دوسری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ انسان فرائض کے بعد نفلی عبادتیں ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز اللہ پاک نے ہم سب کے اوپر فرض فرمائی ہے۔ 5 وقت کی نماز جب ہم ادا کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسرے اوقات میں فرائض کے علاوہ نفلی نماز جب چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں ہم ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو فرض ادا ہوا، نفلی نمازوں کی اجازت ہے۔ اسی طرح رمضان میں 1 مہینہ اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کے فرائض ادا ہوتے ہی جو 11 مہینے ہمارے پاس رہتے ہیں، ہم آزاد ہوتے ہیں کہ نفلی روزہ جب چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے، صاحب تیسیر پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد نفلی صدقہ کے لیے ہمارے پاس دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے، جتنا چاہے صدقہ کرو، جتنا چاہے خیرات کرو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ فرائض کے ادائیگی کے بعد ہم نفلی عبادات کے لیے بالکل آزاد ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ان سے ہٹ کر 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے، وقت کی تعیین فرما دی ہے کہ انہی اوقات کے اندر ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان اوقات کو ہم نے مس کر دیا یا ہم سے غفلت میں جو ہے یہ اوقات ضائع ہو گئے تو ہم اس کی تلافی دوسرے ایام، دوسرے اوقات کے اندر نہیں کر سکتے۔ مثلا ان میں حج ایک عبادت ایسی ہے کہ حج کے دنوں یعنی ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ادا کرنا اس کا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کرتا ہے تو یہ عبادت ہوگی، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ذی الحجہ کے مہینے میں ادا نہیں کر پایا تو چاہے وہ سال بھر جا کر مینا میں کھڑا رہے، کوئی عبادت نہیں۔ وہ وقوف عرفہ کے لیے 10 دن اپنے آپ کو فری کر دے، کوئی عبادت نہیں۔ جمرات کی جو رمی کرنا ہے، کنکریاں مارنا ہے، دوسرے ایام میں جا کر وہ کنکریاں مارنا شروع کرے تو عبادت کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محنتیں، یہ اعمال ہمارے ضائع ہوں گے، اس کا کوئی اجر اللہ پاک عطا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذی الحجہ کے مہینے ہی میں اور شروع کے 10 دن کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے۔
دوسری عبادت قربانی ہے، جس کو ہم دوسرے ایام کے اندر نہیں کر سکتے۔ قربانی کے لیے ذی الحجہ کے 3 دن مختص کر دیے گئے ہیں، خاص کر دیے گئے ہیں۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ، یہ 3 دن ایسے ہیں جس کے اندر اللہ نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا کہ ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دن مختص کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ 3 دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور پھر ہم نے دوسرے اوقات کے اندر قربانی کی تو یہ قربانی کا نام اسے نہیں دیا جا سکتا، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ کر سکتے ہیں، کسی بھی جانور کو، چاہے بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، آپ اللہ کے نام پر ذبح کر دیں اور ان کے گوشت کو اپنے اقاربین یا جیسا آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اسی حساب سے دوسرے مستحق لوگوں تک ان کو پہنچا دیں، صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے کے ساتھ اس کو خاص کر دیا۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیاز بخشی کہ اسی زمانے کے ساتھ اس کو خاص کر دیا۔ اس لیے علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے اگر دن کوئی ہیں تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، اس لیے ان ایام کو ضائع کرنا نہیں چاہیے، ان کو عبادت کے اندر گزارنا چاہیے اور اذکار کے اندر گزارنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں؟ تو بعض نے کہا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ابتدائی 10 دن یہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ اہمیت والے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ رمضان کا آخری عشرے کی راتیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے اور وہ اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اس طرح کی وضاحت علماء نے فرمائی۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، یہ بڑے قابل احترام دن ہیں، بڑے اہمیت والے دن ہیں، ان کا دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کی راتیں بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور حاجی جب وقوف عرفہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی صفائی ستھرائی کا گویا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا حج مکمل ہو گیا، اب تم بالکل معصوم بچے کی طرح ہو گئے۔ تو ان 10 دنوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ 30ویں پارے میں سورہ فجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قسم کھا کر ان 10 راتوں کے احترام کی طرف اشارہ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن قسم کس لیے کھاتے ہیں؟ اپنے بندوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے کہ میری طرف سے جو قسم کھائی جا رہی ہے یہ اس لیے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مشہور مفسر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں بحوالہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے ایام ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طرح وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ سورہ حج کی آیت ہے، اس کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ایام معلومات
یعنی جو دن معلوم دنوں کے اندر اللہ کا نام لیا کریں۔ اللہ کا نام لینے سے مراد فرمایا کہ اس سے بھی مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کی کہ 10 دن ہیں، تو 10 راتیں اور 10 دن دونوں الگ الگ آیتوں کے اندر ان کی تفصیل مفسرین کے مطابق بیان کی گئی ہے کہ رات بھی قابل احترام ہیں اور دن بھی قابل احترام ہیں، اس لیے اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قسم کھا کر اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ان کے اندر آنے والے اعمال جو ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں۔ پوری زندگی میں حاجی ایک مرتبہ حج کرتا ہے، لیکن جب حج کر کے وہاں سے آتا ہے تو معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جو دوسرا عمل قربانی ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم چونکہ اپنے لاڈلے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے گئے تھے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو جو اجر عطا فرمایا تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیم وہی اجر، نبی ہونے کی وجہ سے کچھ کمی بیشی نہیں۔ عام لوگ بھی جب اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل ان دنوں کے اندر کرتے ہیں تو اللہ پاک اتنا ہی اجر عام لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جتنا کہ حضرت ابراہیم کو اپنے لاڈلے کی ذبح کے ارادے سے اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اندازہ لگا لیجئے یہ قربانی کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بڑا بہترین عمل ہے۔ اس سے متعلق چند اہم باتیں جن کی ضرورت جمعہ تک پڑ سکتی ہے، کچھ مسائل، کچھ فضائل تو آپ کے سامنے آ گئے کہ ذی الحجہ کا مہینہ کن کن فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن ان مہینے میں جن لوگوں کو قربانی کرنے کی نیت ہے تو ان کے ساتھ کچھ مسائل آتے ہیں، اس لیے ان مسائل کو عرض کر دینا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی واجب ہے کن لوگوں کے اوپر؟ تو دوستو، عام طور سے قربانی کرنے میں ہم لوگ ہیلے حوالے کرتے ہیں۔ گھر میں کئی افراد کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ایک کی طرف سے قربانی دے کر خاموش ہو جاتے ہیں اور مسئلہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، اس لیے کہ مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو گھر میں جتنے افراد کے اوپر قربانی واجب ہے تمام کے بارے میں قربانی کرنے کا حکم آپ کے سامنے آئے گا تو پھر مجبور ہو جائیں گے، تو خاموشی سے، چوری سے کہہ لیجئے، بالکل ایک قربانی دے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس مرد یا عورت پر زکوٰۃ فرض ہو، یہ اصول ہے، جس مرد یا عورت پر زکوٰۃ فرض ہو ان پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ تو مسلمہ اصول ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھیے، فرمایا کہ سونا چاندی اور تجارت کے مال کے علاوہ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں، مثلا فرنیچر، گھر پہننے کے کپڑے کہ جن کی سال بھر ہمیں کبھی ایک آدھ مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، ہمیشہ اسے استعمال نہیں کرتے، بہت سارا برتن خریدا ہوا پڑا ہے، فرنیچر پڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے قیمتی لباس اور جوڑے، الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں ہمیشہ اس کی ضرورت اگر نہ پڑتی ہو تو ان کی قیمت نصاب کے بقدر ہو تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے، ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کن پر واجب ہے اس کی وضاحت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اپنے سینے کے اوپر اچھی طرح ہاتھ رکھ کر کے آپ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، ہمیں قربانی کرنا ہے یا نہیں۔ قربانی سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن یہ اس سے پہلے کی ضرورت کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری چیز آداب و مستحبات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے ناخن
بدن کے کسی حصے کے بالوں کو نہ کاٹے، بدن کے کسی بھی حصے کے بالوں کو نہ کاٹے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض لوگ تو اتنے غلیظ ہوتے ہیں کہ بعض بالوں کو 40 دن 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی خیال نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کی وضاحت فرما دی کہ ہمیں رہنا کیسا ہے، ہمارا لباس کیسا ہو، ہماری شناخت، ہمارا حلیہ کیسا ہو۔ اسلامی لباس ہو، بال بڑھ گئے ہیں تو اسے آدمی جو ہے کاٹ لے، اگر چہرے کی یعنی شناخت جو ہے بعض بالوں کی وجہ خراب لگ رہا ہو تو جسے ہم شیونگ کرتے ہیں وہ کر لے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 40 دن کے اندر جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، بعض لوگ آزادی کے ساتھ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یکم ذی الحجہ تک یعنی چاند نکلنے تک ہمارے سامنے وقت ہے۔ ہم جو ہے اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں، بالوں کو کٹوا لیں، کٹنگ کرا لیں، شیونگ کرا لیں، اور دیگر جسم کے بعض حصے کے جو بال اگر وہ بھی بڑے ہوئے ہیں تو ان سے بھی آپ فارغ ہو جائیں، ان کی بھی صفائی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی تو ہمیں وضاحت فرمانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ایک نیک عمل اور قیمتی عمل کو کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی حکمت دیکھیے، فرمایا بدن کے کسی حصے کے بال کو کیوں نہ کاٹے؟ ایک سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو قربانی دیتے ہیں، جس طرح ہمارا سر ہے اسی طرح اس جانور کو بھی سر ہے، جس طرح ہمیں آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی اسی طرح اس جانور کو بھی آنکھ ہے، جس طرح ہمارے کان ہیں اس جانور کو بھی اللہ نے کان عطا فرمائے، جس طرح ہمارے ہاتھ پیر ہیں اسی طرح ان کو پیر اللہ نے عطا فرمائے کہ وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اور پھر جس طرح ہمارے سر کے اندر، جسم کے اندر بال اور بھویں اللہ نے عطا فرمائے، اسی طرح اس قربانی کے جانور کے اندر بال عطا فرمائے اور بے شمار بال عطا فرمائے۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ بے شمار بالوں کا بے شمار اجر قربانی کرنے والے کو ملے گا۔ تو چاند نکلنے کے بعد ہم پھر اپنے جسم کے بالوں کو کیوں نہ کاٹیں؟ تو اس کی حکمت دیکھیں، فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے جسم کا ہر حصہ جو ہے قربانی کے جانور کے جسم اور حصے کا بدل ہے۔ بال کے بدلے میں بال، سر کے بدلے میں سر، کان کے بدلے میں کان، اور دوسرے جسم کے اعضاء کے بدلے میں وہ اعضاء۔ اسی لیے تو آدمی ایک چیز چاند نکلنے کے بعد اگر ہم نے بال کٹوا لیے، ناخن کٹوا لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان بالوں اور ناخنوں کی وجہ سے اللہ کی جو رحمت ہمارے اوپر اترنے والی تھی ان رحمت سے ہم جو ہے محروم ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا جانور کے جسم کا ہر حصہ جو ہے قربانی کرنے والے کے جسم کے حصے کا بدل ہے، اس لیے آدمی چاند نکلنے کے بعد ان چیزوں کو کاٹنے سے احتراز کرے، چاند نکلنے سے پہلے ان تمام ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ بات سمجھ میں کھل کر آ گئی ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے آئندہ جمعہ تک کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم تھی، اس لیے آپ کے سامنے میں نے وضاحت کر دی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی قدردانی نصیب فرمائے۔